اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ والجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والحیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجۃ القائم المنتظر المہدی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صلوات پڑھیں محمد وعلی ارباب عزا ماتمداران سید الشہداء، قرآن مجید میں سورہ محمد کی 7ویں آیت جس میں خداوند عالم ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا۔ خداوند عالم خطاب ایمان لانے والوں کو کر رہا ہے، ان لوگوں کو خطاب کر رہا ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہیں، رسول کی رسالت کا اقرار کر چکے ہیں، ائمہ کیا ولایت اور ائمہ کی سرپرستی کا اقرار کر چکے ہیں، اور اس اعلان کو خطاب کو اس انداز سے بیان کیا کہ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا، یعنی پائیدار بنائے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو پہلے مرحلے میں اس آیت کو پڑھتے ہی اس کے ذہن میں آنا چاہیے، کیونکہ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر آگے بڑھ جائیں، اس کو تیزی سے ختم کر لیں یا اس کو پڑھ کر کسی کو ہدیہ کر دیں، وہ سب بہرحال ثواب کا عمل ہے، لیکن جو اصل ہدف ہے قرآن پڑھنے کا یا قرآن سننے کا یا قرآن بیان کرنے کا، وہ ہے اس کو سمجھنا کہ خداوند عالم اپنے بندے سے کیا کہہ رہا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میری مدد کرو۔ یہاں ایک بندے کو یہ سوال پیش آنا چاہیے کہ خدا کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ خداوند عالم ہر چیز سے مستثنیٰ ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، کسی طرح کی کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت اسے نہیں ہے، کسی چیز کی خواہش اسے نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن میں مختلف زاویے ہیں، ہم ہر دن سورہ قل هو اللہ میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، صمد کے معنی بے نیاز، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے، نہ اسے ہماری بندگی کی ضرورت ہے، نہ اسے ہمارے نماز کی ضرورت ہے، نہ اسے ہمارے روزے کی ضرورت ہے، نہ اسے ہمارے صدقے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جو بالکل غنی ہے، ہر چیز وہ عطا کرتا ہے، ہر چیز وہ خلق کرتا ہے، ہر چیز وہ دیتا ہے، جب وہ سب کچھ دینے والا ہے تو وہ بندے سے جو کمزور ہے، جو اس کی اپنی مخلوق ہے، جس کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے، اس سے وہ مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ کلن مدد ہی کیوں مانگ رہا ہے؟ خدا بند عالم کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ کوئی حدیث ہوتی، ہم اس کا کوئی اور معنی نکالتے، کہہ دیتے کہ مثلا حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ خدا بند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجھے میری مدد کرو، تو اس سے کئی چیزیں، مسئلہ اگر انسان واقعا غور کر لے تو بہت سے مسئلے پہلے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی مدد مانگنا بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے بندے سے نہ مانگتا۔ یہ جو ایک قوم ہے کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، خود خدا جب بندوں سے کہہ رہا ہے میری مدد کرو، تو اگر ہم اللہ کے کسی مخصوص بندے کو مدد کے لیے پکار لیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب خدا ہو کر اپنے بندے کو مدد کے لیے پکار سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے کہ میری مدد کرو، جو بے نیاز ہے، جب وہ مدد کے لیے بندے سے کہہ سکتا ہے میری مدد کرو، تو ہم تو بہرحال مدد مانگ کر اپنے حقیر ہونے کو ہی بیان کرتے ہیں، مدد مانگ کر ہم اپنے کمزور ہونے کا ہی اعتراف کرتے ہیں، اور وہ بھی ہم ہر ایک سے مدد نہیں مانگتے، ہم تو ان سے مدد مانگتے ہیں جن کو اللہ نے اس امر کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اور خاصیت یہی ہے کہ جو اللہ کے خاص بندوں کو پکارتا ہے پھر وہ کسی اور کو نہیں پکارتا ہے، اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں، انہیں ہم نے ہر دروازے پہ جاتے دیکھا ہے، کبھی حکومت کے دروازے پہ، کبھی کسی نیتا کے دروازے پہ، کبھی کسی رئیس کے دروازے پہ۔ وہ ہم جنہیں پکارتے ہیں ان کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں دوسروں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ جب امیر المومنین سے کہا گیا حاتم طائی کے سلسلے میں، سخی، دنیا نے اسے سخی لکھا ہے، ایک بہت بڑا اشتباہ لوگوں کو، غلطی لوگوں سے، خصوصاً اب چونکہ میڈیا سے ہی ساری انفارمیشن تو ہم میڈیا سے لیتے ہیں، سارا دین اور سارا ہسٹری ہمیں میڈیا سے ہی پڑھ لی ہے، تو بہت سے لوگ حاتم طائی کو مسلمان دکھاتے ہیں، وہ مسلم ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ قبل رسول اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ملحد ہے، لیکن وہ مسلم بھی نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ رسول کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن چونکہ نام مل رہا ہے، اب چونکہ دور وہ چل رہا ہے کہ نام کے اوپر طے ہوگا کہ کیا ہے، وہ کیا صحیح ہے، وہ کیا غلط ہے، لہٰذا شاید حاتم بھی مسلمان رہا ہو، بھئی عرب کا رہنے والا تھا اس لیے اس کا نام عربی میں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر وہ انسان جو عرب میں پیدا ہو وہ مسلمان ہی ہو۔ عرب میں پیدا ہونا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے، یا نام عربی ہونا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو حاتم مشہور تھا، ہاں اس نے سخاوت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، مسل بن گیا، وہ سخاوت کی مسل بن گیا، سخاوت کی۔ لیکن امیر المومنین سے جب یہ کہا گیا کہ حاتم نے اپنے گھر میں 70 دروازے رکھے تھے کہ ایک فقیر 70 دروازوں سر آئے اور میں اسے عطا کروں، بہرحال دنیا اس سے سخاوت سمجھ رہی تھی، امیر المومنین نے کہا وہ ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا تھا کہ انسان کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو خود خداوند عالم مدد مانگ کر اس مسئلے کو تو حل کر رہا ہے کہ مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس نے ہر ایک سے مدد نہیں مانگی۔ یا ایھا الذین آمنوا کہا، اس کا مطلب جو صاحبان ایمان ہیں وہی اس لائق ہیں کہ اس کی مدد کر سکیں، یعنی ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ اولاً اسے پکارے، خطاب کرے،
یا وہ مدد کر سکے. لیکن پھر وہی سوال تو اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کریں، قرآن کی دوسری آیات کو دیکھیں، رسول کی حدیث کو دیکھیں، ائمہ کی تعلیمات پہ غور کریں، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا نسبت اپنی طرف دے رہا ہے، لیکن مدد وہ اپنے لیے نہیں چاہ رہا ہے. مدد تو وہ اسی بندے کے لیے چاہ رہا ہے، کیونکہ اگلی آیت کا جو جواب ہے وہ بتا کیا رہا ہے؟ تم ہماری مدد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں. اصل اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ میری مدد کرے. وہ اپنے بندے کو کمزور جانتا ہے، خالق ہے، اسے معلوم ہے میں نے اسے کمزور خلق کیا ہے، لیکن چونکہ یہ بندہ مخلوق ہونے کے باوجود اس زوم میں ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں، ایگو اس کو بہت زیادہ ہے، یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، تو بہت ممکن ہے اپنی ایگو میں آ کر اپنی ضرورت کے وقت بھی مجھے نہ پکارے، اور میں چاہتا ہوں اس کی مدد کروں، لہٰذا اس کے رتبہ کم نہ ہونے پائے، یہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، لہٰذا میں ادھر سے درخواست کر دیتا ہوں کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں. مدد کی ضرورت تمہیں کو ہے، لیکن چونکہ تم خود نہ پکارو گے لہٰذا میں پہل کر دیتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں. اور اللہ چاہتا یہ تھا کہ اپنے بندے کا اکرام کرے، اس کو عزت دے. دیکھیں عزت دینا اور لینا دونوں اللہ کے ہاتھ میں، بلکہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں. یہ آیت تھوڑا سا انسان غور کر لے بہت سی چیزوں کو حل کرتی ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے میری مدد کرو میں تاکہ میں تمہاری مدد کروں، یعنی اپنے ہر چیز میں اس کو سمجھو، اپنے پاس کیا ہے اس کے اوپر مطمئن نہ ہو، خدا کے پاس کیا جو ہے اس کے اوپر یقین رکھو. جب خدا کے پاس جو ہے اس پر یقین رہے گا تو جو تمہارے پاس ہے اس پر اطمینان نہیں کرو گے، اس پہ بھروسہ نہیں کرو گے، لیکن اس پر یقین رکھو گے تو خدا اس میں بھی برکت دے گا، ادھر سے بھی مدد کرے گا. کوئی انسان یہ سوچے کہ میرے پاس تو بہت مال ہے، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے. اور ہم نے تاریخ میں بہت سے دیکھے جو بہت مالدار تھے، اگلے دن ہم نے ان کو بوریا پہ دیکھا. لیکن اگر اللہ کے پاس جو ہے اس پر ایمان ہوتا تو اللہ یہ جو دیا تھا اس میں بھی برکت دیتا اور شکر کے نتیجے میں یہ باقی بھی رکھتا. لیکن جب یہ ہو گیا کہ صرف ہم میرے پاس ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے، یہ مدد مانگنا اپنے آپ کو حقیر جاننا ہے. خدا چاہتا تھا میں اپنے بندے کا اکرام کروں، جس چیز کا وہ احترام کرنا چاہتا ہے، جس چیز کو وہ عزت دینا چاہتا ہے، جس چیز کو وہ عظمت دینا چاہتا ہے اسے اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے. خدا کو کسی گھر کی ضرورت نہیں تھی، نہ اسے زمانے کی ضرورت ہے، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے، نہ اسے بیت کی ضرورت ہے، لیکن اسے ایک مقام کو عظمت دینی تھی، کسی نبی کی سعی اور کوشش کو عظمت دینی تھی، کسی نبی کے بنائے ہوئے گھر کو عظمت دینی تھی، لہٰذا اسے اپنا گھر کہہ کر مقام کو عزت دی ہے. ورنہ بیت اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، کیونکہ رہنے کا مطلب ہے محدود ہو جانا. جو کہیں رہتا ہے تو وہ محدود ہو گیا، اور جو محدود ہو جائے وہ سب ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. ارے جب اس کا مخصوص بندہ محدود نہیں ہے تو وہ جو اس کا خالق ہے وہ کتنا لامحدود ہو. اگر انسان محدودیت ہی کو سمجھنا چاہے، واقعاً یہ ذات کتنی کریم ہے کہ اپنے فضائل سے خدا کو پہچنواتی ہے. خدا لامحدود ہے، نہ زمانے کی قید میں ہے نہ مکان کی قید میں، یعنی نہ جگہ اسے قید کر سکتی ہے ایک جگہ نہ ایک زمانے میں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں کمزوری کا سبب بنتی ہیں. کوئی اگر کسی زمانے کی قید میں، یعنی آج ہے کل نہیں ہوگا، 4 دن پہلے نہیں تھا 4 دن بعد نہیں ہوگا، کسی جگہ پر ہے تو جب یہاں ہے تو وہاں نہیں ہوگا، یہ محدودیت ہے. لیکن اگر خدا لامحدود ہے، اس لیے اس نے خاص بندوں کو اس طرح کی شرف عطا کیا، فضیلت عطا کی کہ جب میں اپنے بندے کو
زمانے کی قید سے آزاد رکھ سکتا ہوں کہ ایک ہی آن میں 70 جگہوں پر 70 مقام پر کم سے کم نظر آئے، یعنی زمان واحد میں الگ الگ جگہ بھی نظر آ رہا ہے، تو وہ مکان کی قید سے بھی آزاد ہے۔ اور ہر نبی یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہماری مدد اسی ذات نے کی، ہماری مدد اسی ذات نے کی۔ نبی کا اعتراف بتا رہا ہے کہ نہ زمانے کی قید میں ہے نہ مکان کی قید میں ہے۔ تو جب ذات جو اللہ کا بندہ بھی ہے اور قید سے بھی آزاد ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جب میں مخصوص بندہ ہو کر یہ صفت کا حامل ہوں تو وہ میرا خالق کس طرح سے لامحدود ہوگا۔ صلی علی محمد تو اللہ نصرت چاہتا نہیں ہے، تکریم کر رہا ہے، بشر کو عزت دے رہا ہے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن مخلوقات میں تم سے مدد مانگ رہا ہوں۔ کبھی ملائکہ سے نہیں کہا میری مدد کرو، کبھی اجنہ سے نہیں کہا میری مدد کرو، کبھی دیگر حیوانات و مخلوق، نہ جانے کتنی مخلوق ہے میں تو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن کسی مخلوق کو خطاب کر کے نہیں کہا میری مدد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ صرف بشر، اس میں بھی یا ایھا الذین آمنو سے کہہ کر ان کو اکرام دیا ہے کہ اتنی مخلوق میں صرف تم اس لائق ہو کہ میری مدد کر سکو، تمہیں اکرام دے رہا ہوں۔ جب کوئی شے عزت خدا دینا چاہے تو اسے اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ ایک بھیڑ میں کیا عزت ہے، ایک گوسفند کی کیا حیثیت ہے، ایک اونٹ کی کیا حیثیت ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی راہ میں ایک بندہ چن لے کہ میں اس گوسفند کو ذبح کروں گا، اللہ کی راہ میں منی میں جا کے قربان کروں گا، خدا کہہ رہا ہے بدنہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی، وہ قربانی کا اونٹ اسی زمین کا ہے، کہیں باہر سے تو آیا نہیں، جنت سے تو آیا نہیں، اسی بشر نے خریدا ہے، اپنے ہی پیسے سے خریدا ہے۔ صرف نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اگر خدا نے چاہا تو قبول کر لے گا۔ خدا چاہتا تھا کہ میں اس کو دیگر قربانیوں سے الگ کر دوں، اس کو دیگر مخلوق سے الگ کر دوں، لہٰذا ہے اونٹ، ہے بدنہ، لیکن چونکہ میرے نام پر قربان ہو رہا ہے لہٰذا میں اپنی نشانی قرار دوں گا۔ بھئی مکے میں اتنی پہاڑیاں ہیں، پوری دنیا میں اتنی پہاڑیاں ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں آپ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں ایک سلسلہ جبال ہے، ہمالیہ کے اوپر اتنی چوٹیاں ہیں، دنیا کی سب سے اونچی چوٹیاں تو ہمالیہ میں۔ نیپال چلے جائیے، دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ وہیں ہے، K2 پاکستان میں، اس کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں دنیا کی سب سے اونچی چوٹیاں اسی ہند اور پاک اور نیپال کے علاقوں میں۔ مکے کی پہاڑی تو ہم پہاڑی بھی نہ تصور کریں، جو لوگ گئے وہ جا کے دیکھا، انہوں نے دیکھا ہی، وہ تو پہاڑی بھی نہیں گئے، اسے ہم ٹیلا کہیں گے اپنی زبان میں اردو میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہوا کہ اونچائی سے مطلب نہیں ہے کہ پہاڑ کتنا اونچا ہے، چوٹی کتنی بلند ہے یا کتنی بڑی ہے، کون اس پہ چڑھ سکتا ہے کون اس پہ نہیں چڑھ سکتا، اس سے مراد نہیں ہے۔ لیکن خدا چاہتا تھا اس کو عزت دے، اس کو اکرام دے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے ایک الگ بحث ہے، لیکن جسے اکرام دینا چاہا وہ بہت چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں تھیں، لیکن خدا نے یہ کہا کہ صفا اور مروہ میرے شعائر میں سے ہے۔ صفا اور مروہ میں کیا خاصیت ہے؟ مکے کے دیگر پہاڑوں میں کیا کمی ہے جو اس میں ہے، یا دنیا کے دیگر پہاڑوں میں کیا کمی ہے جو اس میں ہے؟ کوئی کمی نہیں دکھ رہی ہے۔ لیکن ہم نے تاریخ میں ایک نبی کی زوجہ کو، ایک نبی کے بیٹے کے لیے دو پہاڑی کے درمیان دوڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ دوڑنا، یہ صحیح کرنا خدا کو اتنا پسند آ گیا کہ عمل کو بھی اپنا شعار بنا دیا، جن پہاڑیوں کے درمیان عمل ہوا تھا اس کو بھی شعار بنا دیا۔ تو جو نصرت نبی میں عمل کیا جائے، جو نصرت دین میں عمل کیا جائے، جگہ بھی مقدس ہو جاتی ہے، عمل بھی مقدس ہو جاتا ہے۔ اب اگر پہاڑی جس نے کوئی عمل نہیں کیا ہے اس کے درمیان عمل ہوا ہے، پہاڑی نے تو کوئی عمل نہیں کیا، درمیان میں ہاجرہ نے صحیح کی، کوشش کی پانی حاصل کرنے کی، پانی بھی حاصل نہیں کر پائی، پانی تو خدا نہیں دیا،
لیکن خدا کے اس سارے عمل کو اگر دیکھ لیں تو جس جگہ اللہ کے لیے کام کیا جائے وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے، جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے وہ عمل مقدس ہو جاتا ہے، اور نتیجہ تمہیں ملے یا نہ ملے ہم نتیجہ دینے والے ہیں، کوشش تم کرو، چشمہ زمزم ہم جاری کریں گے۔ تو اگر ایک نبی کے بیٹے کے لیے ایک نبی کی زوجہ دو پہاڑیوں کے درمیان تھوڑی سی صحیح کرے تو وہ پہاڑیاں بھی شاعر بن جائیں، وہ عمل بھی اللہ کی نشانی بن جائے، بلکہ ہر حاجی پر ضروری ہو جائے کہ اس عمل کی صحیح کرو، اس عمل کو واپس دہراؤ، اور دہرانے میں بھی خیال رہے کہ ویسے ہی کرنا ہے جیسے انہوں نے کیا۔ جہاں وہ دھیرے چلی تمہیں دھیرے چلنا ہے، جہاں وہ تیز چلی وہاں تمہیں تیز چلنا ہے۔ یعنی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ ادا میں بھی تبدیلی برداشت نہیں ہے، جیسے اس نے کیا تھا ویسے تم کرو۔ تو اگر ایک نبی کے بیٹے کے لیے کوئی معمولی خاتون یہ عمل کرے تو شاعر اللہ، تو اگر اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، فخر ابراہیم کو بچانے کے لیے اگر حسین کربلا کو سجائیں تو کیا کربلا شاعر اللہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ تو خدا عمل کو دیکھتا ہے، جسے اکرام دینا چاہتا ہے اسے اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے، میرے لیے اگر کیا جا رہا ہے میں اس کو اتنی عزت دوں گا کہ کرنے والا ہاتھ بندے کا ہوگا لیکن میں اپنی طرف منسوب کروں گا۔ اس اندھیری رات میں کنکر نبی نے مارے تھے، لیکن خدا نے کہا تم نہیں مار رہے ہو، میں مار رہا ہوں۔ خدا نے دو چیزوں کو حل کیا کہ اگر عمل خلوص کے ساتھ ہو تو بندے سے لے کر خدا اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ اپنے دشمن کو نہیں، نبی کے دشمن کو کنکر مار کے یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی سے مقابلے پہ آئے گا اسے نبی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود اس کے اوپر کنکر مارے گا۔ جس چیز کو اکرام کرنا ہے اپنی طرف منسوب کر دیا۔ کتنا خلوص ہے عمل پیغمبر میں، پیغمبر اپنے ہی دفاع کے لیے ان کو کنکری مار رہے تھے، لیکن اللہ نے اس عمل میں اتنا خلوص دیکھا کہ اسے اپنی طرف منسوب کر دیا۔ اور ایک سنت ہے یہ کہ اگر کوئی عمل نبی کرے اور اللہ اپنی طرف منسوب کر دے، اس کا مطلب یہ کہ جب تاریخ میں کوئی اس طرح کا عمل کرے گا تو اس کے لیے وہی حکم ہے جو پیغمبر نے کیا۔ یعنی جو پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کرے تو اللہ کا پیغمبر رمی نہیں کر رہا ہے، بلکہ خدا کی سنت یہ کہ وہ نبی کرے گا۔ اسی سورہ میں یا دیگر مقامات پر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کمزور پایا ہم نے مضبوط کیا، خدا نے مضبوط کیا۔ خانہ کعبہ میں تو جا کے رسول رہے نہیں، رسول کو پیسہ کس نے دیا؟ رسول کو پناہ کس نے دی؟ رسول کی کفالت کس نے کی؟ ہمیں تاریخ میں دو ہی نام ملتے، یا ابو طالب کا عمل ہے یا خدیجہ کا مال ہے۔ مال خدیجہ کا تھا، کفالت ابو طالب کی تھی، لیکن اللہ کہہ رہا میں نے کفالت کی، ہم نے تمہیں مضبوط کیا۔ اب یا ہم اللہ جیسی ذات کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دوسرے کا حق اپنی طرف کر لیا؟ بھئی شعر ادب ہے، ایک شاعر نے بڑی محنت سے ایک شعر تخلیق کیا اور میں اپنے نام سے پڑھوں، رسالے میں چھپوا دوں تو ہر ایک مجھ سے کہے گا کہ آپ نے چوری کی ہے، کیونکہ شعر کسی کا ہے، تخلیق کسی کی ہے، محنت کسی کی ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن نام اس کا لیجئے جس کا شعر ہے۔ نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں دوسروں کا شعر پڑھتے ہیں اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اگر دنیا میں کوئی ایک چھوٹا سا عمل کسی نے کیا ہو اور کوئی دوسرا اس کو اپنی طرف منسوب کر دے تو ہم اسے فراڈ کہیں گے، اسے چور کہیں گے، اسے رہزن کہیں گے۔ تو اگر کسی اور کا پیسہ ہے، کسی نے خرچ کیا کسی پہ اور اللہ کہہ رہا میں نے خرچ کیا، کسی نے کفالت کی اور اللہ کہہ رہا میں نے کفالت کی، تو خدا تو بے نیاز ہے،
اسے نہ چوری کی ضرورت ہے نہ دھوکے کی ضرورت ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے کہ جو اس نے کہا ہے جسے میں اکرام دینا چاہتا ہوں اسے اپنی طرف منسوب کر دیتا ہوں۔ تو کفالت ابو طالب کی ہے لیکن اتنے خلوص سے کی ہے کہ تمہارے عمل کو میں اپنا عمل کہوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی۔ مال خدیجہ کا ہے، کتنا مال ہے اس کی بحث نہیں، پچھلے سال میں نے تھوڑا سا بیان کیا تھا۔ یہاں 10 روپے دیتے ہیں 20 فوٹو فیس پہ لگتے ہیں، لینے والا مظلوم ایک 20 ہاتھ اسے دے رہے ہیں، وہ تو دبی گیا جس کو لینا تھا۔ اور جتنا مال خدیجہ نے خرچ کیا، کس وقت خرچ کیا، کس طرح سے خرچ کیا، اپنا سارا مال خرچ کر دیا راہ خدا میں۔ کسی کو کبھی کہا بھی نہیں کہ میں نے اتنا خرچ کیا، کچھ مانگا بھی نہیں، اور اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے جس کا عمل اتنا خالص تھا کہ خدا نے اس کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر دیا کہ ہم نے تمہیں مضبوط کیا، اور اس کا صلہ جو ملے گا وہ ملے گا۔ ایک صلہ یہ ہے کہ جب جبرائیل تم پر نازل ہوں گے تمہیں بھی سلام کریں گے، خدیجہ کو بھی سلام کریں گے۔ یہ عمل پہنچا رہا ہے۔ تو خدا جسے عزت دینا چاہتا ہے، جس کا اکرام کرنا چاہتا ہے، جس کی آبرو کو اٹھانا چاہتا ہے، جسے اپنے دوسروں بندوں سے اوپر لے جانا چاہتا ہے، اسے اپنی طرف نسبت دے دیتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تم صاحب اکرام ہو جاؤ تو میری مدد کرو، یعنی مدد اللہ کو نہیں چاہیے، مدد تو بندے ہی کو ہی چاہیے، لیکن تم میرے دین کی مدد کرو، میرے نبی کی مدد کرو۔ قرآن میں دوسری جگہ پر ہے جو اللہ کو قرض ادا کرے، تو اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ قرض کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ نہ اس کے پاس اکاؤنٹ ہے، نہ اس کو بینک چاہیے، نہ اسے سامان خریدنا ہے، نہ اسے سامان خریدنا، کیا کرنا ہے اس کو قرضہ لے کے؟ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ بندے سے یہ کہے کہ جب تمہارے دروازے پہ کوئی آئے تو اسے حقیر نہ سمجھنا، وہ چونکہ میری مخلوق ہے۔ تم یہ سوچ کے نہ دو مخلوق کو دے رہے ہو، تم یہ سوچو کہ مجھ سے معاملہ کر رہے ہو، جس سے معاملہ کر رہے ہو اس کو سوچ کر دو۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تجارت کے لیے کوئی نہ ملے تو اللہ سے تجارت کیا کرو۔ بزنس کرنا ہے، کوئی نہیں مل رہا ہے کسی کے ساتھ بزنس کرنا ہے، اللہ سے بزنس کرو۔ اللہ سے بزنس کرنے میں، اللہ سے تجارت کرنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی تمہارا شیئر لے کے بھاگ نہیں جائے گا، وہ کبھی تمہارے شیئر میں کچھ خرد برد نہیں کرے گا۔ پارٹنر ایسا ہونا چاہیے جو بھائی انسان جب پارٹنر تلاش کرتا ہے تو کسے تلاش کرتا ہے؟ جس پہ بھروسہ ہو، جو مضبوط ہو، جس کی کمپنی جلدی نہ بیٹھ جائے۔ تو امیر المومنین کہہ رہے کسی اور کی کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اللہ سے تجارت کرو، کیونکہ نہ وہ کہیں جائے گا نہ وہ تمہارے مال کو بلکہ بڑھاتا ہی چلا جائے گا۔ تو خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے میری مدد کرو یا قرض دو، تو اسے قرض نہیں چاہیے، وہ چاہتا یہ تھا کہ جب میری مخلوق کسی مخلوق کے دروازے پر جائے تو میرا یہ بندہ اس کی مدد یہ سوچ کر دے کہ میں بندے کی مدد نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی مدد کر رہا ہوں۔ اللہ بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے اس بندے کو اکرام دینا چاہتا تھا۔ تم اس کو نہیں دے رہے ہو، تم مجھے دے رہے ہو، اور جب اسے دے رہے ہو تو وہ جو عطا کرے گا اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اس نے دنیا میں نمونے رکھے، اسی لیے اگر 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن تک کوئی دروازے پہ آ کر مانگتا رہے اور دینے والے بغیر کچھ کھائے اپنی قسمت کا حصہ، اپنا حصہ اس کو دے کر اتنے مطمئن ہو جائیں، یہ خیال نہیں کہ کل کیا کھائیں گے۔ یہ عمل کتنا عظیم عمل ہے۔ ہم دینے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اپنے لیے کتنا بچ رہا ہے، وہاں وہ یہ سوچ ہی نہیں رہے تھے، دے رہے تھے، کیونکہ انہیں جو ان کے پاس تھا اس سے زیادہ یقین تھا اس پر جس کو دے رہے تھے۔ وہ اللہ کے بندے کو نہیں دے رہے تھے، وہ اللہ کو دے رہے تھے۔ وسیلہ یہ بنا تھا، طریقہ یہ بنا تھا، لہذا دے رہے تھے، مطمئن تھے
کہ اس سے تو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو تو جتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لہٰذا آیت نے اتر کے بتایا کہ وہ ہماری راہ میں بے نیاز ہو کر دیتے ہیں، نہ شکر کی توقع کرتے ہیں نہ بدل کی توقع کرتے ہیں، لیکن میں اتنا کریم ہوں کہ پورا سورہ بھی اتاروں گا، رحمت بھی نازل کروں گا، طعام بھی عطا کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو نصرت اللہ کو نہیں چاہیے، نصرت اللہ کے دین کو چاہیے۔ اور دین کی نصرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نے نصرت نہیں کی تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، یہ کبھی خام خیال دل میں نہ آئے۔ تم کتنی بھی طاقت اکٹھا کر لو دین کے لیے، تمہیں نتیجہ ہماری ہی مدد دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بدر میں 313 تھے، سامنے 1000 تھے۔ کیا یہ 313 1000 کے مقابلے میں لڑ سکتے تھے؟ ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس تو اسلحے بھی نہیں تھے، ان کے پاس جنگجو نہیں تھے، ان کے پاس کچھ لوگ لڑنے والے تھے۔ لیکن یہ بتایا خداوند عالم نے کہ چونکہ تم خلوص نیت کے ساتھ آئے تھے، تم اللہ کے دین کی مدد کرنے آئے تھے، لہٰذا اللہ نے تمہاری نصرت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے نصرت کے لیے ایک خاص بندے کو چن لیا، جس کو معراج پر چنا تھا اسے بدر میں بھی چن لیا۔ اب جو مر رہا ہے تاریخ نے لکھا اس کو بھی علی نے مارا، جو بھاگ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں علی نے دوڑایا۔ کیا عجیب بات ہے کہ نصرت بھی جب کی، نصرت تمہاری نصرت سے جنگ نہیں جیتی ہے، نصرت ہماری ہی تھی۔ ہم تو تمہارے خلوص کو دیکھنا چاہتے تھے، کتنے خلوص سے آئے۔ اسی وجہ سے بدر میں کم تھے، جیت گئے۔ حنین میں ایک صاحب کو یہ غمام ہوا کہ ہمارے پاس تو اب 10,000 کا لشکر ہے۔ یہی تو خدا بتانا چاہتا تھا کہ اپنے عادات پر، اپنے شمار پر، اپنی طاقت پر کہیں خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھ لینا۔ لہٰذا جیسے ہی محترم کے ذہن میں یہ آیا کہ آج تو ہماری بڑی طاقت ہے، آج تو ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، ہم اس جنگ کو آسانی سے جیت لیں گے، وہیں پسپا ہونا شروع ہوئے۔ اور پھر اللہ نے نصرت بھیج کر بتایا کہ تمہاری طاقت سے اسلام کو جیت حاصل نہیں ہے، اسلام کی جیت میرے بھیجے ہوئے ناصر کے ذریعے ہے۔ اور یہ اس کا خلوص ہے کہ مدد اس نے کی، وعدہ اللہ کا پورا ہوا۔ اللہ نے کہا میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ مدد اس ذات نے کی اور جیت اسلام کی ہوئی، کیونکہ وہ خلوص سے لڑنے آیا تھا۔ تو نہ اسلام کو مدد کی ضرورت ہے، نہ اسلام کو طاقت کی ضرورت ہے، نہ اسلام کو شمارش کی مدد ہے، ضرورت ہے خلوص کی۔ نتیجہ وہی دے گا، کمال وہی پہنچائے گا۔ جو تم چاہتے ہو کہ میری مدد کرو تو تمہارا خلوص بس ہمیں چاہیے، نتیجے میں ہم وہ دیں گے جو ہم دینا چاہتے ہیں کہ ہم مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دیں گے۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہے۔ وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ دین تمہاری مدد کے بنا استوار نہیں ہو پائے گا، دین تو خدا تمہاری مدد کے بنا بھی استوار کر دے گا۔ وہ تمہیں تکریم دینا چاہتا ہے، تمہیں اکرام کرنا چاہتا ہے، لہذا تمہیں مدد مانگ رہا ہے۔ اور جو واقعاً خالص تھے وہ اللہ کی مدد کو آئے، اللہ کے دین کی مدد کو آئے۔ کیسے کیسے مدد کی؟ صرف زبان سے مدد نہیں کی، عمل سے مدد کی۔ انہوں نے پھر نہیں دیکھا کہ ہم کتنی بڑی طاقت سے لڑ رہے ہیں۔ یہی فرق ہے جب بندہ اپنے لیے کام کرے اور جب خدا کے لیے کام کرے۔ جب انسان اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے عمل کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ نتیجہ ملے، لیکن جب وہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کر کے اپنی سعی اور کوشش تمام کرتا ہے تو نتیجہ خدا دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اس وقت کی حکومت کے خلاف 70 انسان میدان میں کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی اپنے آپ کو لشکر نہیں کہہ سکتے تھے، ہم کہہ دیتے ہیں لشکر، کیونکہ نہ ترتیب لشکر کی ہے، نہ نفری لشکر کی ہے، نہ شکلیں لشکر کی ہے۔ لشکر میں ایک خاص صنف ہوتی ہے، لشکر میں خاص تربیت ہوتی ہے، لشکر کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، خاص شرائط ہوتے ہیں۔ کہنے کو یہ حسین کا لشکر ہے، لیکن یہ لشکر نہیں ہے۔
لشکر میں 6 مہینے کے جنگجو نہیں ہوتے، لشکر میں 90 سال کے جنگجو نہیں ہوتے، لیکن حسین نے خلوص رکھنے والے ایسے یا ایھا الذین آمنو کے سچے مظہر اکٹھا کیے جو نصرت دین کے لیے اکٹھا ہوئے، سب سے بڑی طاقت کے خلاف۔ کتنا اطمینان تھا، اپنی طاقت پہ اطمینان نہیں تھا انہیں اپنے خلوص پہ اطمینان تھا۔ تبھی تو وہ اطمینان سے کہہ رہے تھے کہ جو حسین کے ساتھ ہے اس نے کیا کھویا، اور جس نے حسین کو چھوڑ دیا اس نے کیا پایا۔ کتنا اطمینان تھا انہیں کہ ہم 30,000 کے مقابلے میں ہیں، اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یقیناً ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، لیکن ہمارا عمل اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میری نصرت کرے گا میں اس کی نصرت کروں گا۔ اور آج اللہ کا وعدہ کس طرح محقق ہو رہا ہے، کس طرح اپنی شکل کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ تو دنیاوی ظاہر ہے، آخرت میں جو اصل مقام ہے وہ دکھائی دے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ 70 انسان لشکر جسے آپ کہہ رہے ہیں، 70 لوگ جس میں ہر عمر کا انسان موجود ہے، ہر طبقے کا انسان موجود ہے، 30,000 سب سے حد اقل جو فوج لکھی گئی 30,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، جسم کاٹ دیے گئے، سر تن سے جدا کر دیے گئے، گھوڑے دوڑا دیے گئے، تاراج کر دیا گیا، لیکن نتیجہ خدا نے دیا کہ تم ہماری مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم کربلا میں شہید کر دیے جاؤ گے، تمہارے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، لیکن نتیجہ دنیا دیکھے گی کہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی، لشکر ختم ہو جائیں گے، لیکن تمہارے چاہنے والوں میں کمی نہ آئے گی، ہر دن بڑھتا چلا جائے گا، ہر دن اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آج کروڑوں کا مجمع لبیک یا حسین کہہ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ حسین نے اللہ کی نصرت کی تھی، اللہ ہمارے ذریعے حسین کی نصرت کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو لوگ 40 پر گئے ہیں، اس منظر کو دیکھا ہے، کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں۔ جو نہیں گئے اللہ انہیں جانا نصیب کرے، جو شرف ہیں جانے والے ہیں تیاری کر رہے ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان کرے۔ اللہ کیوں بلا رہا ہے کہ دیکھو میرا وعدہ کیسے محقق ہوتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا ایک جنگل میں، ایک صحرا میں 70 لوگوں کی جماعت کو ایک 30,000 کا لشکر تحت تیغ کر دے گا، اور آج کروڑوں کا مجمع اس اکیلے کو یاد کرے گا۔ عجب نہیں، کبھی شہزادی پوچھتی ہوں بھیا یہ لوگ تب کہاں تھے جب آپ نے پکارا تھا؟ ہم ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں گے بی بی اس وقت مجبور کیا تھا، لیکن آج ہم آپ کے مجلس میں، آپ کے بھائی کی صف اعضاء میں بیٹھ کر یہ بتاتے ہیں کہ مولا ہم آپ ہی کے خیمے میں ہوتے۔ ہمارے پاس تسلی کے لیے کچھ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے الفاظ زینب کو کیا تسلی دے سکتے ہیں، لیکن اے بی بی کچھ آنسوؤں کے نذرانے ہیں جو ہم فرش پر آ کر آپ کی نظر کرتے ہیں، اگر ہم اس لائق ہوں تو ہم سے قبول کر لیجئے۔ کون سا مہینہ ہے؟ سفر، یعنی آل محمد پر سخت ترین دور۔ تاریخ کو دیکھیں وہ جو مختلف خواتین کی باتیں اس کی بات نہیں ہے، لیکن واقعاً تاریخ میں جتنے مصائب اہل بیت پر سفر کے مہینے میں ہیں اتنے دیگر مہینوں میں نہیں۔ ایک محرم کے عشرے کو چھوڑ کر رسول اکرم کی شہادت اسی مہینے میں، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت اسی مہینے میں، بعض روایات کے مطابق امام رضا کی شہادت اسی مہینے میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ شہادت تو ان کا ورثہ ہے، اصل سفر کی اذیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آل محمد شام میں داخل ہوئے۔ دیکھیے آل محمد اسیر ہو کر کوفے بھی گئے اور آل محمد شام بھی لائے گئے، دونوں جگہ اسیر تھے، دونوں جگہ دشمن تھے، دونوں جگہ مجمع تھا، دونوں جگہ بازار تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ کوفے میں کچھ چاہنے والے بھی تھے۔ کوفے میں ہر ایک تانا نہیں دے رہا تھا، کچھ سلام بھی کر رہے تھے، کچھ اندھیرے میں آ کر اپنا درد بھی بیان کر رہے تھے۔
کوفہ آشنا شہر تھا، رہ چکے تھے۔ انسان جب اپنے شہر میں ہوتا ہے تھوڑا سا اطمینان محسوس کرتا ہے، جس شہر میں رہ چکا ہو کچھ دن اگر دوبارہ وہاں جائے تو ناآشنائی نہیں ہوتی۔ مظالم کوفے کے کم نہیں ہیں، اسیری کوفے میں بھی ویسے ہی ہے، دربار ویسے ہی ہے، ظالم کے سامنے حسین کا سر اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ جو گستاخی اس نے کی زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ لیکن شام میں جو فرق ہے، کوفے میں کچھ چاہنے والے بھی تھے، کوفے میں کچھ مدد کرنے والے بھی تھے، لیکن شام وہ شہر ہے جہاں آل محمد کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ وہ تو تماشا دیکھنے آئے ہیں، وہ تو کسی خارجی کے مقابلے میں آئے ہیں، وہ تو کسی باغی گروہ کو شکست خوردہ دیکھنے آئے ہیں۔ لہٰذا میرے مظلوم امام نے یا حسین کی پیاس کو یاد کیا پوری عمر، اور یا شام کو یاد کیا۔ جب کسی نے پوچھا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا، ہمیشہ کہا شام شام شام۔ جب پانی آتا تھا روتے تھے میرا بابا پیاسا مارا گیا، جب کھانا آتا تھا روتے تھے میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ جب کوئی قصاب کسی گوسفند کو ذبح کرتا تھا تو امام پوچھتے تھے اس کو پانی پلایا تھا؟ مدینے میں دستور ہو گیا تھا کہ قصاب اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال دیتے تھے جب علی بن الحسین کو دیکھتے تھے۔ لیکن جب پوچھا گیا سب سے زیادہ مظالم کہاں ہوئے، فوراً کہا شام شام شام۔ وجہ یہ خود امام نے فرمایا کہ شام وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ایسے لے جایا گیا، جہاں حبش اور دیلم کے غلاموں کو لے جایا جائے۔ ہماری کیفیت شام میں اس غلام کی تھی جس کا آقا اس سے دور ہو اور کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ خدا آپ کو شام جانا نصیب کرے۔ دیکھیں مصائب کوئی انسان کیا پڑھے گا، کوئی کتاب کیا بیان کرے گی، مصائب تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں شب کی تاریکی میں جب بستر پہ تھک کے لیٹ جائیں تب تصور کریں کہ ایک بازار ہو، وہ بی بی تاریخ کہتی ہے کہ جب زینب مدینے میں قبر پیغمبر پہ جانا چاہتی تھی، بابا علی سے کہتی تھی کہ میں نانا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، تو امیر المومنین کہتے تھے رک جاؤ، شام کو جانا، شب میں جانا۔ حسن اور حسین کو بلاتے تھے کہ آج تمہاری بہن قبر رسول، کتنی دور ہے امام علی کے گھر سے قبر رسول؟ مسجد النبی میں ہی تو ہے، ایک حجرے میں ہے، علی کے گھر سے کتنا فاصلہ ہے؟ لیکن دستور یہ ہے کہ حسن اور حسین آگے چلیں گے، بیچ میں زینب چلیں گی، پیچھے علی چلیں گے۔ چراغ جو لے کر چل رہے ہیں شب کی تاریکی میں، جب مسجد النبی قریب آئے گی تو اس کی لو کو کم کر دیں گے۔ امام ظاہر ہے جانتے ہیں، لیکن امام نے امیر المومنین سے پوچھا کہ بابا آپ چراغ کی لو کو کم کیوں کر دیتے ہیں؟ شب کی تاریکی ہوتی ہے، بازار خاموش ہوتے ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، پھر بھی آپ چراغ کی لو کم کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا میں نہیں پسند کرتا کہ زینب کے سائے پر بھی کسی کی نظر پڑے۔ اے علی، جس کے سائے پر مدینے میں کسی کی نظر پڑنا برداشت نہیں تھی، آج وہ شام کے بازار میں کھڑی۔ خدا آپ کو شام جانا نصیب کرے۔ شام میں آج بھی بازار حمیدیہ موجود ہے، شام میں آج بھی یزید کا محل موجود ہے، اسے مسجد کہا جاتا ہے، مسجد بن گئی ہے وہ، لیکن وہ مقام موجود ہے جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا، وہ جگہ موجود ہے جہاں زین العابدین نے خطبہ دیا، اس کا دروازہ آج تک اسی طرح ہے جس دروازے سے داخل ہوئے، اس کے بالکل سامنے بازار حمیدیہ ہے۔ جب میں شام میں رہتا، کچھ دن رہا ہوں شام میں، زیارت کے لیے بھی گیا ہوں، اللہ آپ سب کو جانا نصیب کرے۔ اگر آپ بازار حمیدیہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے پیدل چلیں اور بازار کو دیکھتے چلیں، آج بھی بازار اسی شکل میں، نیچے بازار ہے، اوپر گھر ہیں، لوگ رہتے ہیں، بالا خانوں پہ لوگ رہتے ہیں، چھت کورڈ ہے، یہ پورا بازار چھت ہے اس پہ، پورے بازار پہ۔ اگر آپ بازار حمیدیہ کی ابتدا سے پیدل چلنا شروع کریں، پیدل بازار کو دیکھتے ہوئے آرام سے آئیں،
تب بھی آپ کو کاخ یزید تک پہنچتے تک، اس مسجد بنی امیہ تک پہنچنے تک 30 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ پورا بازار دیکھتے ہوئے آپ آئیے، پیدل آئیے، 30-35 منٹ آپ کو لگیں گے۔ میں نے کئی بار یہ عمل کیا ہے۔ جس بازار میں ہمیں آپ کو 35 منٹ لگتے ہوں، اگر 72 گھنٹے کسی بی بی کو وہاں کھڑا کیا گیا، اور صرف یہ نہیں کہ کھڑا کر دیا گیا بلکہ بازاروں کو سجایا گیا ہے، دکانوں کو سجایا گیا ہے، تماشائیوں کے مجمع کو اکٹھا کیا گیا ہے، لوگ بالا خانے پر بھی موجود ہیں، اور صرف موجود نہیں ہیں، امام نے فرمایا ہے کہ شام میں ہماری حالت یہ تھی کہ لوگ نیچے سے تماشا دیکھتے تھے، ہم پر جملے کستے تھے، اور اوپر جو لوگ تھے وہ کبھی پتھر مارتے تھے، اور کبھی آگ برساتے تھے، کبھی گرم پانی پھینکتے تھے۔ اس ماحول میں وہ بی بی جس کے سائے کو علی پسند نہیں کرتے تھے کوئی نظر پڑ جائے، وہ بی بی کس طرح اس بازار میں کھڑی رہی۔ ارے یہ اللہ کی نصرت تھی، یہ حسین کی نصرت کا عزم تھا کہ زینب ان مصائب کو برداشت کرتی رہی۔ کس طرح سے بازار سے گزری ہمیں نہیں معلوم، کس طرح سے دربار میں داخل ہوئی ہمیں نہیں معلوم، لیکن بازار کے منظر کے بعد دربار میں پہنچ کر کسی منظر میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ابھی بازار میں تماشائیوں کا ہجوم تھا، اب جو بی بی دربار میں حاضر ہوئی 700 کرسی نشین ہیں، ان کے درمیان آل محمد کی بیویاں ہیں، ہر بی بی ایک دوسرے کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے۔ امام نے فرمایا ہم اس دربار میں گئے، یہاں لوگ نام لے رہے تھے، یہیں پر اکتفا نہیں ہوئی، بیویاں اکٹھا ہوئی۔ اس ملعون نے کہا مجھے ایک ایک کا تعارف کراؤ۔ ارے سوچے زین العابدین پر کیا گزر گئی۔ جب عالم سامنے آیا، ظالم نے کہنا شروع کیا اے حاکم، یہ زینب ہیں، یہ ام کلثوم ہیں، یہ رباب ہیں، یہ رقیہ ہیں۔ عجب نہیں زین العابدین نے کربلا کا رخ کیا ہو۔ اے چچا عباس، یہ آپ کے جانے کا اثر ہے، نامحرموں کا مجمع، آل محمد کی بیویوں کے نام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، جو ہمارے درمیان حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں مشیان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اتباعت عالیہ خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا اس ظلمت اور اس تیرگی سے نجات کے لیے منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، فضات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات بالخصوص مرحوم محمد فاضل ابن مولوی محسن علی اور مرحومہ صدیقہ خاتون بنت محمد الیاس کی روح کو ایصال فرما دیں۔